اور بڑے بھولے بننے چلے ہیں بعض لوگ اپنی دریا دلی دکھانے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربانی کر دو، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی، لیکن وہ قربانی نفل تھی، اور نفل قربانی میں پوری امت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، جیسے کہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں اور پورے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں، ویسے قربانی کے ذریعے سے بھی پورے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے نفل قربانی کی نہیں، واجب قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر سال قربانی دی، چونکہ آپ پر ہر سال قربانی واجب تھی۔ اللہ کے نبی کے گھر میں فاقہ تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، تو گھر والوں پر، ازواج مطہرات پر، نبی کی بیویوں پر قربانی واجب نہیں تھی، اس واسطے اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے ہر سال قربانی نہیں دی۔ جب واجب نہیں ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، واجب ہے تو پھر پوری گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اذان ہوتی ہے پورے محلے کے لیے، تو ہر آدمی جو بالغ ہے اپنے گھر میں، پورے گھر والوں میں سے باپ سب کی طرف سے آ کے نماز پڑھ کے جائے گا، یا سارے جو بالغ ہیں نماز پڑھیں گے؟ جو بالغ ہیں سب نماز پڑھیں گے۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے، جس کے پاس مال ہے، ہر بیوی ہو شوہر ہو اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے، یا پورے گھر والے مل کر میں ایک آدمی سب کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں بول کے ایک آدمی زکوٰۃ نکالے گا؟ رمضان آتا ہے تو گھر کا ہر بالغ روزہ رکھے گا، یا گھر میں ایک آدمی روزہ رکھ کر سب کی طرف سے ثواب بانٹ دے گا؟ جیسے ہر عمل میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے، قربانی بھی سب پر واجب ہوگی۔ اور ایسے زمانے میں جب کہ دشمن جانور نہیں گلے کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، ایسے موقعوں پر بھی مسلکی مسائل کو چھیڑتے رہنا، لوگوں کا دماغ خراب کرتے رہنا کہ تمہارے اوپر واجب ہی نہیں ہے کیوں دے رہے ہو، تم پر فرض ہی نہیں ہے کیوں دے رہے ہو، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک دے دو کافی ہو جائے گا، ایسی من گھڑت باتیں بیان کرنا، مسئلے مسائل بیان کرنے کا حق علماء کو ہے، تو اگر اتنے تم حق پر ہو تو علماء کے پاس آ کر علماء سے بیان کرو یہ مسئلے۔ جو عوام مسائل کا جواب نہیں دے سکتی، جن کے پاس دلائل نہیں ہے، جو قرآن حدیث کا صحیح مطلب سمجھ نہیں سکتی، ایسے لوگوں کے پاس جا کر مسائل بیان کر کے اپنے آپ کو علامہ سمجھنا امت کو گمراہ کر دینا ہے۔ اگر تم واقعتاً ایسے مسائل بیان کرنے والے حق پر ہو تو ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں، علماء ہیں، دارالفتہ ہیں، ان لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرو کہ قربانی کس پر واجب ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے ایک کافی ہے یا ایک کافی نہیں ہے؟ اب بتاؤ، حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ ساعتن، جس کے پاس وسعت ہے اور وسعت ہونے کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرے گا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس، شوہر کے پاس طاقت ہے وہ، بیوی کے پاس طاقت ہے وہ، ماں کے پاس طاقت ہے وہ، تو جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی دینا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک کافی ہونا معلوم ہوا، یہ معلوم ہوا کہ گھر میں جس کے پاس طاقت ہے سب پر قربانی واجب ہے۔ اتنی صریح حدیث ہونے کے بعد بھی قربانی کا انکار کر دینا اور سارے گھر والوں کی طرف سے ایک کافی ہونے کی بات کرنا حماقت ہے۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے پوری امت کی طرف سے کیا تھا، تو پھر آپ کیوں بول رہے ہو سارے گھر والوں کی طرف سے؟ پورے امت کی طرف سے ایک جانور ذبح ہونا کافی ہے، بہت پیسہ بچ جائے گا۔ امام حرم کو، سدیس کو، شریم کو، ان ائمہ حرمین کو بول دیں گے آپ پوری امت کی طرف سے ایک اونٹ وہاں پر ذبح کر دیں گے، باقی ہندوستان میں کوئی قربانی نہیں ہوگی، پوری دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہوگی، امت کی طرف سے ایک جانور ذبح ہو گیا۔ ایسی حماقت والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔